وہی نا، آپ دیکھیں کہ سرجن صاحب کا تو حساب کتاب یہاں پہ بڑھ گیا ہے۔ یہ تو پرانا جو ہے وہ حربہ ہے ان لوگوں کا، یہ فقہائے تشیع کے اوپر یہ الزام لگانا کہ یہ روایات کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ یاری کے اندھے مقلد ہیں، کیونکہ اللہ یاری کی تحقیق پہ بھروسہ کیا اور فقہا کے اوپر تہمت لگائی کہ دیکھیں جی فقہا تو نصوص مخالف فتاوی دیتے ہیں۔ اعتراض ہوا تھا کل کہ سرجن ہیں ایک کس کے نظام اجتہاد و تقلید کے ایک سرجن مشہور ہیں، کون؟ اللہ یاری صاحب۔ انہوں نے بڑی پیاری سرجری کی ہے اور سرجری میں کہا ہے کہ یہ فقہا نصوص مخالف فتاوی دیتی ہیں۔ لوگ ان کے پاس کیا ہوتے تھے؟ کنویں کا پانی ہوتا تھا، تو کنویں کے پانی کے متعلق ہمارے پاس احادیث زیادہ ہے۔ کنویں کا پانی جو ہے عزیزو، یہ اگر اس پہ کوئی نجاست پڑے اور یہ نجاست کی وجہ سے متغیر ہو جائے، نجاست کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ متغیر ہو جائے، تغیر کر جائے، یعنی اس کا طعم یابو، احادیث میں کیا ہے؟ طعم یابو ہے، احادیث میں رنگ نہیں ہے۔ مجتہدین جو ہے اپنے فتوے میں رنگ بھی لگاتے ہیں، رنگ احادیث میں نہیں ہے۔ احادیث میں کیا ہے؟ طعم، اس کا مزہ یا اس کی بو چینج ہو جائے، تو وہ یا طعم یا بو اس کا چینج ہو جائے، تغیر کر جائے نجاست کی وجہ سے، تو پھر وہ نجس ہو جاتا ہے پانی، کنویں کا پانی نجس ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس میں سے اتنا پانی نکالنا ہوتا ہے کنویں میں سے، نکالتے رہو جب تک کہ وہ تغیر زائل نہ ہو جائے۔ ٹھیک؟ اچھا، میں آج صاحب اس مسئلے کو تھوڑا سا واضح کر دوں، وہ یہ کہ کنویں کا پانی جو ہے وہ نجاست جیسے ہی ملاقات کرے گی وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اس میں دو طرح کا فتاوی اللہ یار صاحب کہتے ہیں ملتے ہیں۔ جو متاخرین فقہا ہیں ان کا جو فتویٰ ہے وہ نصوص کے موافق ہے، متقدمین کے فتاوی اس مسئلے میں نصوص کے مخالف ہیں۔ اچھا، اور وہ متقدمین جو ہے ان سے اللہ یاری صاحب کے بقول غلطی ہو گئی ہوگی، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا، اللہ انہیں معاف کرے۔ لیکن آ جائیں متاخرین کی طرف، متاخرین فقہا نے یہاں تک تو نصوص کے موافق فتویٰ دیا کہ جناب ملاقات سے جیسے ہی کنویں کے پانی سے نجاست ملاقات کرے گی نجس نہیں ہوگا، یہاں تک موافق ہے۔ لیکن ایک جو کام انہوں نے کیا وہ یہ رنگ بو ذائقے والی جو بات ہے کہ فقط روایات میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، غالباً ایک اس کی بو ہے اور دوسرا اس کا طعم ہے، ٹھیک ہے، یہ دو غالباً یہی ان کی مراد تھی۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ مراجع نے اپنی طرف سے ایڈجسٹ کی ہے، تو اس حوالے سے بسم اللہ کریں، کیا میٹر ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ دیکھیں شہباز صاحب، یہ تو پرانا جو ہے وہ حربہ ہے ان لوگوں کا، یہ فقہائے تشیع کے اوپر یہ الزام لگانا کہ یہ روایات کے خلاف فتوے دیتے ہیں، یہ قیاسی لوگ ہوتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں یہ سمجھنا کہ جی قیاس حرام ہے، دین میں ذاتی رائے دینا حرام ہے، اور یہ فقہا کو نہیں پتہ اور یہ مزے سے کیا قیاس کر رہے ہیں اور ذاتی رائے کر رہے ہیں، جبکہ مکتب تشیع کا بچہ جانتا ہے کہ قیاس اور ذاتی رائے حرام ہے اور انسان کو کفر کی حد تک لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں وہ جو اہل سنت کے مینگل وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے حافظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، شیعوں کے حافظ نہیں ہوتے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ شیعہ کے فقہا جو ہے وہ روایات سے فتویٰ نہیں دیتے اور کیا ہے قیاس کرتے ہیں۔ انہی میں ایک فتویٰ جو کل ایک آپ کے دوست تھے اور ہمارے بھی بھائی غیر مقلدین میں سے ذیشان اوان صاحب، ان کا کیا تھا کہ یہ جو رنگ کی تبدیلی کا جو ہے نا فتویٰ کہ پانی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے تو پانی کیا ہوتا ہے؟ وہ نجس ہو جاتا ہے۔ کون سا پانی؟ یعنی جو معتصم پانی ہوتا ہے، کنویں کا پانی، جیسے فقہی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ نجاست گرنے سے جو فوراً جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، پر پانی ہو گیا، معتصم پانی ہو گیا، کنویں کا پانی ہو گیا، یہ بہت سارے کیا اس کے مصادیق ہیں۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ پانی کی جو تبدیلی آئے گی نا اس میں، وہ تبدیلی کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ دو تبدیلیاں ہونی چاہیے، یا تو اس کا جو ہے وہ ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا پھر ذائقے کے علاوہ کیا کہتے ہیں جو اس کی بدبو کیا تبدیل ہو جائے۔ یہ جو رنگ والی تبدیلی ہے نا، کہتے ہیں رنگ والی تبدیلی کیا ہے، روایات میں نہیں ہے، تو لہٰذا فقہا نے جو رنگ کی تبدیلی کا فتویٰ دیا اپنی ذاتی قیاس سے اور ذاتی رائے سے کہہ دیا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ محدثین کا اس کے بارے میں کیا فرمانا ہے کہ کیا رنگ والی تبدیلی جو ہے وہ ہے یا نہیں، کیونکہ کل ایک ہمارے تھے غیر مقلد بھائی کہتے ہیں کہ محدثین تو ہمارے سروں کا تاج ہے نا، تو ہم ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اب ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ جناب علی محدثین بھی یہی بات کرتے ہیں جو متاخرین کرتے ہیں کہ رنگ کی تبدیلی بھی ہو جائے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو قیاس کا فتویٰ ہے العیاذ باللہ من ذالک کا، جو بدکاری سے بہت بڑا گنونا کا فتویٰ ہے کہ جس سے انسان فاسق اور فاجر بن جاتا ہے، یہ قیاس کا فتویٰ آپ سیدھا لگائیں شیخ خرِ عامری علیہ رحمہ پہ، شیخ توسی علیہ رحمہ پہ، تاکہ ان کو بھی آپ ثابت کریں کہ یہ لوگ بھی کیا ہو گئے ہیں؟ قیاسی ہو گئے۔ میں یہاں پہ اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کو، وسائل الشیعہ میں اخباری محدث شیخ خرِ عامری علیہ رحمہ کے فتویٰ کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ یہ وسائل الشیعہ کی پہلی جلد ہے، کتاب الطہارت میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ یہ ایک باب باندھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ باب نجاست الماء بتغیر طعمہ، سنیے گا جی، بتغیر طعم، طعم کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ذائقہ تبدیل ہو جانا۔ وہی ذائقہ تبدیل ہو گیا، ہاں، رنگ، دوسری لو کیا نہیں، لکھا؟ لکھا لو رنگ نہیں، لکھا، کیا لکھا جی؟ ریح، اس کی بدبو ریح لکھی، بدبو۔ ٹھیک ہے جی، تو تین اوصاف لکھ دیے نا۔ پانی کے اندر کتنی تبدیلی آنی چاہیے؟ تین میں سے ایک تبدیلی ہو، یا اس کا طعم، یا اس کا لون رنگ،
یا اس کی کیا بدبو، ٹھیک ہے جی۔ ہم، من ای قسم کان الماء، پانی کسی بھی قسم سے ہو، چاہے کنویں کا ہو، ہم، کور ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر اگر یہ 3 تبدیلیوں میں سے کوئی تبدیلی بھی آ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ جو لون کے فتوے کو آپ لے کر، رنگ کے فتوے کو لے کر اللہ یاری صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جی فقہاء نصوص کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ کون سے فقہاء ہیں؟ ہم، یہ اخباری محدث ہیں جی، ٹھیک ہے، شیخ حر عامل ہم، الرحمہ، ان کو سب سے پہلے آپ کیا کہیں، دین سے خارج کریں اور فاسق اور فاجر کریں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ بدعتی، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں تہذیب الاحکام میں، ٹھیک ہے، یہ تہذیب الاحکام کی پہلی جلد ہے، اور یہاں پہ بھی کیا ہے، روایات ہمارے سامنے کیا موجود ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک روایت دیکھیے گا، یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے کہ سألتہ عن الرجل، میں نے ایک جو ہے وہ سوال کیا، قال، ایک شخص کے بارے میں، ایک ہے یمر بالماء وفیہ دابۃ میتۃ قد انتنت، کہ وہ پانی کے پاس سے گزرا، کنویں وغیرہ کا پانی یا حوض کا پانی جو بھی تھا، اس میں ایک مردہ کیا مرا ہوا تھا، قد انتنت، اور اس میں کیا تعفن پیدا ہو گیا، نتن تعفن کو کہتے ہیں۔ تو قال، تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان کان نتن الغالب علی الماء فلا يتوضا ولا يشرب، کہ اگر وہ جو تعفن ہے وہ پانی کے اوپر غالب آ جائے، یعنی پانی کا جو اپنا جو ہے نا رنگ کہہ دیں یا اس کی جو اپنی ایک نیچر ہے اس کے اوپر غالب کیا آ گیا، یہ تعفن آ گیا، تو وہ کیا ہو جائے گا جی، پانی آپ کا کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، فلا یتوضا، پاس اس سے وضو بھی نہیں کرنا اور پینا بھی نہیں، ایک روایت۔ اچھا، اگلی روایت کیا ہے بیان کی، اس میں کیا ہے کہ کلما غلب الماء علی ریح الجیفہ، ٹھیک ہے، کہ جب بھی پانی جو ہے وہ غالب آ جائے مردار کی بدبو کے اوپر، تو پھر کیا ہے، فتوضا منہ، اس سے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ غالب کی کیا بات ہو رہی ہے، اور یہ لفظ ری یہاں پہ آیا، یا دوسرا لفظ امام نے کیا استعمال کیا، تغیر کا لفظ کیا استعمال کیا، کہ اس کے اندر کیا ہم، کیا تبدیلی آتی ہے، یا تیسرا لفظ کیا استعمال کیا، مثال کے طور پہ تغیر تام کا کیا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے جی۔ ہم، اب یہاں پہ شیخ طوسی الرحمہ کی جو ہے وہ فہم دیکھیے گا کہ انہوں نے ان دو روایات سے کیا سمجھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم، میں کیا ہے یہ لائن کیا لگا دیتا ہوں، وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، لفظ کیا آ گیا، لون کا آ لون گیا، رنگ، اگر پانی کا جو ہے وہ رنگ تبدیل ہو جائے یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا جی، نجس ہو جائے گا۔ تو اب ہم کہیں گے کہ ہم، جو آپ کہہ رہے تھے کہ محدثین ہمارے سر کا تاج ہوتے ہیں، تو محدث شیخ طوسی الرحمہ، محدث اخباری شیخ حر عامل الرحمہ، ان کے اوپر پہلے فتویٰ لگائیں، جو اللہ یاری صاحب نے فتویٰ لگایا ہے کہ یہ روایات کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، کیونکہ رنگ کا جو ہے وہ کسی ہم، روایت میں کیا دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں ہم، کہ شیخ طوسی الرحمہ اور شیخ حر عامل الرحمہ اور دیگر متقدمین محدثین اور بھی اس کے علاوہ میں دو مثالیں پکڑ لے کر آیا ہوں، یہ جو ہے وہ کیوں اس طرح کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ تغیر سے مراد جو ہے وہ تینوں اوصاف ہیں۔ اس کی ہم، وجہ کیا ہے کہ روایات میں کیا ہے، تغیر کا لفظ کیا استعمال ہوا ہے کہ پانی میں کیا آ جائے گی، ہم، تبدیلی آ جائے، ہم، اور صفت کیا آ جائے، وہ مردار کی صفت، نجاست کی صفت اس کے اوپر غالب آ جائے، لفظ کیا ہے، غالب استعمال ہوا۔ تو غالب، ہم، تغیر، تبدیلی، اس سے تمام محدثین نے اور لغت کے اعتبار سے بھی کیا سمجھاتا ہے کہ پانی کی چینجنگ اور تبدیلی کیا ہے، 3 طرح سے ہوتی ہے، یا اس کے اندر ہم، تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، یا رنگ ایک جیسا رہتا ہے تو اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، یا ذائقہ اور رنگ میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، فقط اس کے اندر کیا بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پانی کی یہ 3 تبدیلیاں، اور یہاں پہ تغیر کیا مطلق استعمال ہوا، تو اس سے ہم، تمام فقہاء نے یہ سمجھا محدثین نے کہ تغیر جو ہے وہ تینوں کو شامل ہے۔ رنگ کو کوئی ہم، بندہ کہے کہ نہیں رنگ والی تبدیلی نہیں مراد، تو وہ کیا ہے اس روایت کے اطلاق کے خلاف جا رہا ہے، یہ بات۔ ہم، اور دوسرا ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسی باب میں جو ہے وہ شیخ حر عامل الرحمہ نے خود رنگ کی تبدیلی کی بھی کیا ہے روایت ذکر کر دی ہے، کہ جس میں ہم، باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا جو رنگ ہے وہ کیا ہو جائے، تبدیل ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ 7 نمبر کیا روایت ہے۔ اچھا، علاء بن فضیل کہتا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا عن الحیاض، کے حوض ہیں ان کے اندر کیا ہے، یبال فیہا، پیشاب کیا کیا جاتا ہے، فقال لا باس، تو امام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کب، اذا غلب لون الماء لون البول، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا کہ جب پانی پانی کا کا رنگ رنگ غالب آ جائے، بال کے غالب رنگ آ کے جائے، اوپر، پیشاب کے رنگ کے اوپر کیا آ ہم، جائے، غالب آ جائے، یعنی اس کا مطلب ہم، کیا ہے کہ پیشاب کا جو پانی کا رنگ ہے وہ تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم، یعنی تبدیل نہ ہو، لا باس، حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے کب، اذا غلب لون الماء، کہ جب پانی کا رنگ پیشاب کے رنگ کے اوپر غالب آ جائے، یعنی جو پانی کا رنگ ہے وہ چینج نہ ہو پیشاب کی وجہ سے، تو پھر کیا لا ہم، باس، اس میں حرج نہیں ہے۔ اب اس کا آپ مفہوم نکالیں کہ اذا لم یغلب لون الماء الی لون البول، کہ اگر پانی کا رنگ غالب نہ آئے، یعنی کیا مطلب کہ پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے، پیشاب کے رنگ کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے، تو پھر یہ باسن، تو پھر اس میں حرج ہے، وہ کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ یعنی باقاعدہ ہم، شیخ عبد الرحمن نے یہ روایت بھی کیا ذکر کر دی کہ جس میں رنگ کی تبدیلی کا کیا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم، 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، پہلی چیز تو وہی ہم ان سے کہیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے محدثین کے اوپر فتویٰ لگائیں کہ یہ رنگ کی ہم، بات کیوں کر رہے ہیں، دوسری بات آپ اللہ یاری صاحب پہ فتویٰ لگائیں کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رنگ کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ 7 نمبر حدیث اسی بات کی موجود ہے کہ جس میں خود امام علیہ السلام نے رنگ کا بھی کیا ہے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم، وہ ہمارا جو ہے خلاصہ ہے کہ خدا را جو ہے وہ اپنے محدثین فقہاء کے اوپر بھروسہ رکھیں اور ان کو جو ہے وہ فاسق اور فاجر نہ بنائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک روایت آپ نے نہ پڑھی ہو، انہوں نے پڑھ لی ہو، ایک روایت کا معنی جو ہے وہ
آپ کچھ اور کر رہے ہوں اور ان کے مطابق کیا روایات کا معنی اور ہو. فہم روایت کا جو اختلاف ہے وہ انسان کو فسق اور فجور کے مرحلے تک نہیں لے کر جاتا. جی تو یہ تو کیا ہو گیا، وہ کل جو ذیشان صاحب کا سوال تھا وہ کیا ہم نے بیان کر دیا. جی شہباز صاحب اس کے اوپر اپنا تبصرہ جو ہے وہ بیان کر دیجیے. وہی نا آپ دیکھیں کہ سرجن صاحب کا تو حساب کتاب یہاں پہ بڑھ گیا ہے کہ اللہ یاری نے لے دے کر بڑی کوشش کرتے ہوئے ایک پروگرام کیا کہ عنوان کیا دیا، فقہا کے نصوص روایات مخالف فتاوا، اور 3 گھنٹے 45 منٹ کی ان کے چینل پہ گفتگو ہے. ایک مسئلہ اٹھا کے لائے کہ یہ مسئلہ ہے جس میں فقہا کا فتویٰ نصوص یعنی روایات کے مخالف ہے، اور ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ نصوص کے موافق فتویٰ ہے. تو یہ لوگ جو اللہ یاری کے اندھے مقلد ہیں، کیونکہ اللہ یاری کی تحقیق پہ بھروسہ کیا اور فقہا کے اوپر تہمت لگائی کہ دیکھیں جی فقہا تو نصوص مخالف فتاوا دیتے ہیں. اس بیچارے کو لے دے کہ ایک مسئلہ ملا تھا، اس میں بھی اس قدر ناقص تحقیق اللہ یاری کی، جس کا حال یہ ہے کہ وسائل الشیعہ اور اس کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. یہ ان کا محدث ہے اللہ یاری کے لیے، محدث زمان، پتہ نہیں مجدد فلان بنے گا نیا پاکستان، عمران خان، سب اس کے لیے جناب وہ القابات لگائے جاتے ہیں. اس بندے نے وسائل الشیعہ کی یہ روایات ہی دیکھ رکھی ہے، الکافی تو خیر اس نے خود اعتراف کیا تو اس نے نہیں پڑھ رکھی. تو اب حاجی صاحب کیا یعنی فاتحہ پڑھی جائے گی نا کہ ایسے افراد پہ بھی کہ جو فقہا جنہوں نے پوری زندگی علوم محمد والے محمد پہ لگا دی، روایات پہ لگا دی، وہ تو ہو گئے فاسق اور نصوص مخالف فتاوا دینے والے، اور ادھر دوسری طرف انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ جو کھڑا کیا ہے اس بیچارے کو نہ روایات کا پتہ ہے اور نہ ہی استدلال کا پتہ ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر میں بھی پروگرام کروں گا کیونکہ اس کی میں نے پوری گفتگو سے کلپس نکالے تھے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ آپ نے تو فقط سوال کو مد نظر رکھا ہوا تھا. تو انشاءاللہ میں اللہ یاری صاحب نے جو وہاں پہ دعویٰ کیا نا کہ متقدمین کے جو فتاوا ہیں وہ مخالف ہیں نصوص کے، کہ ملاقات سے جو ہے وہ نجاست کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ مخالف ہے نصوص کے. انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے کہ آیا مجرد ملاقات سے نجاست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پہ روایات ہیں یا نہیں ہیں.